الرحیم سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یقالو نہیں کہا جاتا لکا آپ سے الا مگر ما قد قیلا وہی کچھ جو کہا گیا وہی کچھ جو یقیناً کہا گیا للرسل رسولوں سے من قبلک آپ سے پہلے ان ربک بے شک آپ کا رب لذو مغفرۃ یقیناً بخشنے والا بھی ہے وذو عقاب علیم اور انتہائی دردناک عذاب دینے والا بھی۔ احباب گرامی، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 42 تک اللہ تعالی نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو لوگ قرآن کریم پر بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں اور اس کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدترین عذاب دے گا۔ اور اگر وہ نصیحت نہیں پکڑتے، کفر کا اظہار کرتے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو، اس کے معانی کو اپنی مرضی کے مطابق مروڑ لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ نہ یہ اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے خیالات سے، ان کے دل کے جو بددیانت والے اعمال ہیں، اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ چونکہ اس سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسا قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے اتارا ہے جو علم والے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے تو بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو اس قرآن کے ساتھ بددیانتی کرے گا، اس میں خیانت کرے گا، اس کی سزا بڑی بری ہے۔ دوسری بات جو اس سورت کے آغاز میں تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں، تو ہم بھلا آپ پر کیسے ایمان لے آئیں؟ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں پر پردہ ہے اور ہم آپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑا فرق ہے۔ آپ کا طریقہ، آپ کا منہج، آپ کا دین ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات سے یکسر مختلف ہے، تو ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، اور اگر آپ ہمارے معاشرے میں ایک نئی بات لے کر آئے ہی ہیں تو ہم آپ کی پوری طرح مخالفت کریں گے۔ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ اب انہوں نے اس مخالفت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے انہوں نے بڑی بڑی پیشکش آپ کے سامنے رکھی، آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی کسر نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی نہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں خرید نہیں سکتے، ہم انہیں قائل نہیں کر سکتے، تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ انہوں نے ظلم بھی کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا پیٹا بھی، آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، آپ کے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور یہی ایک مقصد تھا ان کا کہ کسی طریقے ہم ان کو ان کے مسلک سے، ان کے منہج سے ہٹا دیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ظلم کا ایک ایسا دور تھا جو نظر آ رہا تھا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ جس قدر دن بدن گزرتے جاتے تھے، ایسے ہی ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو آہستہ آہستہ ماحول بن جائے اور مسلمانوں کو اجازت مل جائے، ایسا نہیں تھا۔ جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کر رہے تھے، وہ اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان حالات میں اصل چیز ہوتی ہے کہ لوگ دین کے ساتھ جڑے رہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر تسلی بھی دی۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ بھی تسلی والی آیت ہی ہے۔ کیوں؟ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہل اسلام پر جو ظلم کیے گئے ان کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کئی ایسے ظلم ہیں جو مسلمانوں پر پہلے انبیاء کے ادوار میں گزر چکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں غلبہ نصیب کر دے، کیوں ہم اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں، کیوں ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے اور آپ نے پرجلال لہجے میں یہ بات فرمائی کہ تم تو ابھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو تو آرے رکھ کر چیر دیا گیا اور ان کو ان کے زندہ جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا یا ان کو دہکتے ہوئے تیل میں کاٹ دیا گیا، انہوں نے تو اپنے دین کو نہیں چھوڑا، تو تم جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر آنے والا وقت ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے انہوں نے ہم سے کڑا وقت دیکھا، ہم سے مشکل وقت دیکھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے اگر راہ نجات کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیمانہ یہ مقرر کیا کہ اگر لوگ ویسا ایمان اللہ پر رکھیں جیسا صحابہ کا ایمان تھا تو لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ ملا ہوا ہوں، اللہ میرے اوپر ہی مصیبتیں ڈال رہا ہے، یا میں ہی لوگوں کے لیے تختہ ستم بنا ہوا ہوں اور لوگ میرے اوپر ہی مشقیں کر رہے ہیں، مجھے پر تجربے ہو رہے ہیں اور ساری جو مصیبتیں ہیں، ساری تکالیف میں نہیں برداشت کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مصیبتیں، جو باتیں، جو تانے آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ صرف آپ کو نہیں دیے جا رہے، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ہر ایک کے ساتھ ان کی قوم نے یہی کیا۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن لہجے اور کردار کبھی کسی دور میں مختلف نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے کافر کی بھی حالت ہمارے سامنے رکھی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے ساتھ ٹھنڈے منہ میٹھے منہ بات نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں سکتے حتیٰ کہ تم بھی یہودیت اور عیسائیت کو قبول کر لو۔ اور ایسا کبھی اگر ہو بھی گیا تو مسلمان اللہ کے غضب سے نہیں بچیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے آپ کو ایک منہج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد دے دیا ہے، اب اس مقصد کی جب تک تکمیل نہیں ہوتی آپ نے ہر بھونکنے والے کو دیکھنا نہیں، آپ نے اس کے پیچھے جا کر اس کو پتھر نہیں مارنا، آپ اپنے رستے کے اوپر چلتے رہیں، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس سے دور کر دے گا، اللہ آپ کو اس کے شر سے بچا لے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مضبوط ارادے والے جو رسول پہلے گزر چکے ہیں ان سب کے ارادے بڑے پختہ تھے، آپ بھی اسی طرح کا پختہ ارادہ کر لیں اور صبر اور حوصلے اور ہمت سے کام لیں، ان کے بارے میں جلد بازی اپنے ذہن میں بھی نہ لائیں۔ بلاغن فہل یہلک الا القوم الفاسقون، آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچانا، پھر آپ دیکھیں کہ جب بات پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر اس قوم کو تباہی سے اور کوئی بچا نہیں سکتا، اس قوم کا مقدر ہی پھر تباہی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے مقصد کی تکمیل میں لگ جانا، نہ کہ لوگوں کی باتوں کے اوپر سوچ میں پڑ جانا اور پریشان ہوتے رہنا۔ لوگ میرا بھائی دنیا میں باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں،
آپ جتنا مرضی کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر لیں، لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بہترین فرد پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا کبھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا سب کو راضی کرنے کی فکر میں تھے یا اللہ کو راضی کرنا تھا؟ اصل چیز اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا جاتی ہے تو جائے، آپ کا کام یہ ہے آپ لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے تانے، ان کی حجتیں اور ان کی طرف سے آنے والی جو بھی تکالیف ہیں ان پر صبر کریں، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی کم ہمتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کم ہمتی تمہارے دلوں میں نہ آئے، غمگینی تمہارے دلوں میں نہ آئے، تم ہی سب سے بہتر ہو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہو جائے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کبھی بھی بے ہمتی اور بزدلی دل کے اندر نہ آئے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو لوگوں کی باتیں کیوں میرے اندر بزدلی لے کر آئیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر ہمیں دین کا غلبہ میرا بھائی آج نظر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی تیار ہونا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا۔ اسی لیے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو ہی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی اسی طرح ہی مارا گیا، اسی طرح ہی ان کو باتیں کی گئیں۔ میرا بھائی جسمانی مار جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، اس کو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک اس کا درد ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر کسی کو گالی دے دیں وہ ساری زندگی اس بات کو یاد رکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار پیٹ کی بجائے ذہنی اذیت زیادہ دی جاتی تھی، ذہنی طور پر آپ کو پریشان کیا جاتا تھا۔ مثلا آپ پر ہاتھ نہیں پڑا، آپ کے صحابہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کتنے رحیم تھے، کتنا آپ کا نرم دل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہا کرتے تھے کہ صبر کرو، تمہارا کام فقط صبر کرنا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہاری آزمائش نہیں کی اللہ نے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی بیماریاں بھیج کر، کبھی روحانی تکالیف دے کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ایمانی مصائب کے اندر ان کو مبتلا کیا، حتیٰ کہ ایمان والے اور حتیٰ کہ رسول بھی بول اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ سنو کہ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خاطر وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مقصد میرا بھائی ایک ہی ہے کہ غلبہ اسلام کا ہو، بھلے ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسلام کا غلبہ ہو۔ اور اس کے لیے سب سے اولین قدم یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر اسلام کے قانون کو نافذ کر لوں، میں پوری طرح دین کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اسی لیے فرمایا ان ربک لذو مغفرہ، اگر تجھ سے کوئی سستی ہوتی ہے، کوئی تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ بھی جو تجھے باتیں کر رہے ہیں اگر یہ بھی اسلام لے آئیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ وذو عقاب علیم، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر وہ اپنے عذاب کے ساتھ پوری طرح ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اصل چیز میرا بھائی اپنے مقصد کو تھام کر رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جس مقصد کو لے کر چل رہا ہے وہ اس مقصد کو پورا بھی کرے، اصل یہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا تھام کر رکھیں۔ اب یہ منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا اسے نہیں پہنچانا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سیدھا رکھیں، اس کو کبھی گرنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔